شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون شخص ہے جو مجھ سے 5 باتوں کو سیکھے اور پھر ان پر عمل کرے، یا اس شخص کو سکھائے جو ان پر عمل کرنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر میرا ہاتھ پکڑا اور وہ 5 باتیں گنائی اور اس طرح بیان فرمایا۔ نمبر 1، تم ان چیزوں سے بچو جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اگر تم ان سے بچو گے تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہوگے۔ نمبر 2، تم اس چیز پر راضی و شاکر رہو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اگر تم تقدیر الہی پر راضی و مطمئن رہو گے تو تمہارا شمار تونگر ترین لوگوں میں ہوگا، یعنی جب بندہ اپنے مقسوم پر راضی و مطمئن ہو جاتا ہے اور طمع حرص سے پاک ہو کر زیادہ طلبی کی احتیاج نہیں رکھتا تو وہ مستغنا اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تونگری کا اصل مفہوم بھی یہی ہے۔ نمبر 3، تم اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرو اگرچہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامل مومن سمجھے جاؤ گے۔ نمبر 4، تم زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ اور اللہ کی یاد سے غافل بنا دیتا ہے۔ اگر تم زیادہ ہنسنے سے اجتناب کرو گے تو تمہارا دل روحانی بلیدگی و تر و تازگی اور نور سے بھرا رہے گا اور ذکر اللہ کے ذریعے اس کو زندگی و طمانینت نصیب ہوگی۔ تشریح: حدیث کے ابتدائی جملوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علم بذات خود افضل اشرف ہے، کہ کسی شخص کا محض علم کا حاصل ہونا اس کی فضیلت کی دلیل ہے۔ ہاں، اگر اس علم پر عمل پیرا ہونے کی دولت بھی نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت ہی نہیں کہ علم کا اصل مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم اپنے علم پر خود تو عمل نہ کرے، البتہ تعلیم و تلقین کے ذریعہ اس علم کی روشنی دوسرے تک پہنچائے اور سیدھی راہ دکھانے کا فریضہ انجام دے، تو اس کو اس صورت میں بھی ثواب ملتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل عالم کا لوگوں کو نیکی و بھلائی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا درست ہے۔ محارم کے مفہوم میں ہر طرح کی ممنوع چیزوں کو اختیار کرنا اور جن چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو ترک کرنا شامل ہے۔ لہذا تم محارم یعنی ان چیزوں سے بچو جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ممنوع اور حرام چیزوں سے اجتناب کرو، بلکہ شریعت نے جن چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ترک کرنے سے بھی اجتناب کرو۔ محارم سے اجتناب کرنے والے کو سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ محارم سے اجتناب کرنا گویا ان فرائض سے عہد برآ ہونا ہے جو حق تعالیٰ نے عائد کیے تھے، اور ظاہر ہے کہ فرائض کو پورا کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے۔ جبکہ عام لوگ فرائض کو ترک کرتے ہیں یا ان کی طرف کم توجہ دیتے ہیں اور کثرت نوافل میں مشغول رہتے ہیں، اور اس طرح وہ گویا اصول اور بنیاد کو تو ضائع کرتے ہیں اور فروعات و فضائل کو اختیار کرتے ہیں۔ مثلا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص پر روزوں کی قضا واجب ہوتی ہے مگر وہ اس قضا کو ادا کرنے کی طرف سے تو غافل رہتا ہے، البتہ حصول علم اور فضل عبادات میں مشغول رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ یا ایک شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا لوگوں کے مالی حقوق اس کے ذمے ہوتے ہیں مگر وہ زکوٰۃ اور حقوق و عبادات کی ادائیگی کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دیتا، البتہ فقراء و مساکین پر خرچ کرنا اور مساجد و مدارس کی تعمیر و اعانت یا اسی طرح کے دوسرے نافلہ امور میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تقدیر الہی پر راضی و مطمئن ہونا اور اپنے مقسوم پر صابر و شاکر رہنا بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ جس شخص کو یہ مقام نصیب ہو جاتا ہے وہ حرص و طمع سے پاک رہتا ہے، زیادہ طلبی سے اپنا دامن چھپاتا ہے اور قلبی تونگری کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتا۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے مشہور بزرگ حضرت سید ابو الحسن شاذلی سے کیمیا کے بارے میں پوچھا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کیمیا
دو باتوں میں پوشیدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ تم مخلوق کی نظر سے گرا دو، یعنی غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا بنانے کے قابل نہ سمجھو، اور اللہ کے سوا کسی اور سے اپنی حاجت کو وابستہ نہ کرو۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ امید وابستہ نہ کرو کہ وہ تمہیں اس چیز کے علاوہ کچھ اور بھی دے جو اس نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا، اے انسان، اس بات کو جان لے کہ جو چیز تیری قسمت میں لکھی جا چکی ہے وہ ہر حال میں تجھے ملے گی، خواہ تو طلب سوال کی راہ اختیار کر یا اس راہ کو ترک کر دے، اور جو چیز تیری قسمت میں نہیں لکھی ہے وہ تجھ کو کسی حالت میں ہی نہیں ملے گی، خواہ تو اس کی طلب کی کتنی حرص رکھے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی ہی سعی و کوشش اور محنت و مشقت برداشت کرے۔ لہٰذا تجھے جو کچھ مل جائے اس پر شاکر و صابر رہ، ہر حالت میں جائز و حلال چیز کو حاصل کرنا ضروری سمجھ، اور اپنے مقسوم پر راضی و مطمئن رہے تاکہ رب ذوالجلال تجھ سے راضی و خوش رہے۔ تم جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ دین و دنیا کی بہتری و بھلائی کہ جس چیز کو تم خاص طور پر اپنے لیے پسند کرتے ہو اس چیز کو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، یہاں تک کہ کافر کے لیے ایمان کو اور فاجر کے لیے توبہ و انابت کو پسند کرو۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے فقر و افلاس کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ فقر و افلاس کی حالت میں دین کی سلامتی کا امکان غالب ہوتا ہے، اور یہ چیز تمہارے حق میں زیادہ سود مند، بلکہ میں اس سے ڈرتا ہوں تم پر کشادہ کی جائے گی اور تم مالداروں کا طور طریقہ اختیار کر کے مختلف قسم کی آفتوں اور بلاؤں کے ذریعے ہلاکت و تباہی میں مبتلا ہو جاؤ گے، جیسا کہ ان لوگوں پر دنیا کشادہ کی گئی تھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ مال و دولت کی بے حد رغبت و محبت رکھنے کی وجہ سے فقراء اور مساکین پر رحم نہیں کھاتے تھے اور ان کی مدد و اعانت سے گریز کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے، یعنی دنیا کو اختیار کرو گے اور اس کی طرف نہایت رغبت رکھو گے کہ ایک دوسرے سے مال و دولت اور جاہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا شروع کر دو گے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اس کی طرف رغبت کی تھی، اور پھر یہ دنیا تم کو اسی طرح تباہ و برباد کر دے گی جس طرح ان کو تباہ برباد کر چکی ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔